نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل مضارع کے اندر ہم نے اس کے تغیرات کے اوپر کچھ بات کی اور جو تبدیلی آتی ہے فعل مضارع میں وہ دو قسم کی تبدیلی آتی ہے. ایک تبدیلی جسے ہم کہتے ہیں خفیف ہو جانا یعنی اس کا منصوب ہو جانا، اور ایک تبدیلی جسے ہم کہتے ہیں اخف یعنی اس کا مجزوم ہو جانا، ساکن ہو جانا. فعل مضارع فعل ماضی میں کسی قسم کی اعرابی تبدیلی کبھی بھی نہیں آتی. یہ جو اخف ہو یا خفیف ہو اس کو وہ ہوتا کس طرح سے؟ اگر اخف ہو تو اس کا معنی ہے کہ جو ایسا کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو، جس کے اوپر پیش نظر آتی ہے، اس کی پیش کو ختم کر دیا جائے، اور وہ کلمہ جس کے اوپر نون اعرابی داخل ہوتی ہو اس کے نون اعرابی کو ختم کر دیا جائے. اسی طرح سے خفیف کے اندر جو لام کلمہ واضح ہو اس کو فتح کر دیں اور نون اعرابی کو ختم کر دیں تو اس سے وہ خفیف ہو جائے. خفیف ہونے کی ہم نے کچھ صورتیں دیکھی کہ مضارع کب خفیف ہوتا ہے. کچھ ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو وہ خفیف کرتے ہیں اور ساتھ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. وہ حروف آپ کے سامنے آ گئے تھے، وہ یاد ہونے چاہیے. جب بھی آپ کو حروف نظر آئیں گے قرآن مجید میں یا کسی بھی عربی عبارت میں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک فعل مضارع ہوگا اور وہ فعل مضارع جو ہے وہ حالت نصب کے اندر آپ کو نظر آئے گا. جو حروف آپ نے پڑھے تھے وہ تھے لن، ان، کئی، لی، حتا. یہ 5 حروف تھے. ایک اور حرف بھی آتا ہے اذن کے نام سے، لیکن میں اس کو آپ سے اس وقت یہاں بات نہیں کروں گا کیونکہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ایسا اسلوب ہمیں نظر نہیں آتا. سبجیکٹ ہمارا قرآن مجید ہے، اس سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ بات کریں جس سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی. آج آپ کے ساتھ فعل مضارع کے ان حروف پہ بات کروں گا میں جو اسے اخف کرتے ہیں فعل مضارع کو. اخف یعنی مجزوم کر دینا. اخف کی کچھ صورتیں آپ نے آلریڈی دیکھی ہیں کہ جب فعل امر ہوتا ہے اس صورت میں بھی فعل مضارع اخف ہو جاتا ہے کیونکہ فعل مضارع سے کچھ اور تبدیلی بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن ایک امپورٹنٹ تبدیلی جو اخف ہوتا ہے. اسی طرح سے فعل نہیں ہو تو بھی اخف ہوتا ہے، فعل امر ہو تو بھی اخف ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں جن کے داخل ہونے سے بھی فعل مضارع اخف ہو جاتا ہے. اس میں جو پہلا حرف ہے وہ حرف ہے لم. لم بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. جس طرح سے لن استعمال ہوا ہے اسی طرح سے لم استعمال ہوا ہے. لم اور لن ان دونوں کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. لن کا بھی آپ نے پڑھا تھا، لن فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، اپنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے، ایک معنوی تبدیلی لاتا ہے. اعرابی تبدیلی لاتا ہے کہ مضارع کو خفیف کرتا ہے. معنوی تبدیلی میں کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی پیدا کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لم اس کا اپوزٹ ہے. لم کے بھی اپنے کوئی معنی نہیں ہے. لم بھی 2 کام کرتا ہے. ایک اعرابی تبدیلی کرتا ہے یعنی مضارع کو خفیف اخف کر دیتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ معنوی تبدیلی دیتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے. زوردار نفی پیدا کرتا ہے لیکن مضارع کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مضارع کا جملہ ہوتا ہے لیکن خاص اس کو وہ ماضی کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک شین را اور ہا، باب ہے اس کا فا. پہلا صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ شین را ہا، باب ہے اس کا فا.
पहला सीधा क्या बनेगा सर? शरह यशरहु, शरह यशरहु, शरहन खोलना, खोलना, शरह यशरहु खोलना। शरह यशरहु से फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम का सीधा बनाइए, क्या बनेगा? नशरहु, नशरहु। नशरहु, नशरहु का क्या माना होगा? हमने खोले, हम खोलते हैं या खोलेंगे? खोलते हैं, हम खोलते हैं या हम खोलेंगे? हम खोलेंगे। खोलते हैं या हम खोलेंगे? मैंने आपको इससे पहले मैं लगा देता हूं लम। लम क्या करेगा जी? माजी से खास कर देगा। हमने नहीं, लम करेगा क्या? दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? तब्दीली मजूम कर देगा इसको, मजूम करेगा। तो नशरहु से क्या हो जाएगा? नशरह। नशरा। अब क्या तर्जुमा करेंगे उसका? हम हरगिज नहीं खोलेंगे, हम हरगिज नहीं खोलेंगे, हम हरगिज नहीं खोलेंगे। ठीक है, हम हरगिज नहीं खोलेंगे। कुरान मजीद में आपको आयत मिलती है अलम नशरा, क्या तर्जुमा करेंगे? क्या हमने आपका हरगिज नहीं खोलेंगे? क्या हम हरगिज नहीं खोलते? क्या हमने नहीं खोला? क्या हमने हरगिज नहीं खोला? क्या हमने नहीं खोला? क्या खोला? लखा, लखा क्या चीज है? तुम्हारे लिए जी, लाम जारा का जाना और काफ क्या बन जाएगा? जारी ताल्लुक क्या मुताल्लिक। बनेगा? तर्जुमा करें, पूरा तर्जुमा करें। क्या हम नहीं खोलते तेरे लिए? खोलते नहीं, माजी में ले जाना। क्या हम नहीं नहीं खोला तेरे लिए? या क्या हमने नहीं खोला तेरे लिए? क्या हमने नहीं खोला तेरे लिए? क्या नहीं खोला? क्या नहीं खोला? सदरा का, सदरा का क्या लग रहा है आपको? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी किस हालत में आया इधर? मफूल, मफूल हालत नसब है ना? जी सर। हालत नसब है, तो क्या बन गया? मफूल, मफूल बन गया। क्या तर्जुमा करेंगे? क्या हम नहीं खोलते तेरे लिए तेरा सीना? खोल के आप उसका मुदारे में क्यों तर्जुमा कर रही हैं? ओ सर, नहीं खोल, अच्छा बोलना। क्या हमने नहीं खोला, क्या हमने नहीं खोला तेरे लिए तेरा सीना? सीना, क्या हमने नहीं खोला तेरे लिए तेरा सीना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है। क्या नहीं हमने खोला तेरे लिए तेरा सीना? तो लम करेगा क्या? मुदारा है, मुदारे में दाखिल होगा, लेकिन उसका माना माजी में ले जाएगा। लन मुदारे में दाखिल होगा और उसको मुस्तकबिल के साथ खास करेगा, हाल से कोई ताल्लुक नहीं, फ्यूचर की बात होगी। लम आएगा तो पास्ट की बात होगी। लन मंसूब करेगा, लम मजूम करेगा, और दोनों का कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। दोनों का कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। मैं आपके सामने एक और मादा रखता हूं, जीम, एन और लाम। जीम, एन और लाम, ये भी है बाप फा से। क्या बनेगा? जअल यजअल, जाला यजलू जालन बनाना, जाला यजलू जालन बनाना। जाला से जमा मुतकल्लिम का सीगा बनाइए फिर मुदारे का। नजअल, नजअलू, नजअलू। लम लगा दिया मैंने इससे पहले, क्या होगा? लम नजअल, तब हाँ, क्या करेगा? इसको अखफ कर देगा।
لم نجعل، نجعلو کا مطلب تھا ہم بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. لم نجعل کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہم نے نہیں بنایا. ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا. قرآن مجید میں آیت ملتی ہے آپ کو، الم نجعل، کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ہم نے نہیں بنایا؟ کیا ہم نے نہیں بنایا؟ کیا ہم نے نہیں بنایا؟ کس کے لیے نہیں بنایا؟ لہو، لہو کیا چیز ہے؟ لہو جار مجرور. جار مجرور کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا. نجعل کے متعلق ہو گیا. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے یا اس کو؟ اس کے لیے کیوں؟ اس ہاں کو. اس کے لیے. کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے؟ کیا نہیں بنایا؟ اس کے لیے کیا نہیں بنائے؟ عینین، عینین کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے؟ دو آنکھیں. آنکھیں. دو آنکھیں. کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے؟ دو آنکھیں. تو لم کیا کرتا ہے؟ لم پہلا صیغہ ہے. لم کرتا کیا ہے؟ لم فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں داخل ہونے کے بعد ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے. اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ مجزوم. مضارع کو پہلی بات تو اخف کرتا ہے. مضارع کو کیا کرتا ہے؟ بنیادی بات آپ بھول جاتی ہیں. اخف سر. پہلا کام کرے گا اخف کرے گا، اور دوسری چیز اس کے اندر مانوی تبدیلی لاتا ہے. مانوی تبدیلی کیا لاتا ہے؟ زوردار نفی کرتا ہے اور اس کو خاص کر دیتا ہے ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو آپ کا حرف ہے وہ ہے لما. دوسرا جو لفظ حرف ہے وہ ہے لما، اور اس کے معنی ہے ابھی تک نہیں. اس کا معنی ہے لما، ابھی تک نہیں. لما فعل مضارع میں بھی داخل ہوتا ہے، فعل ماضی میں بھی داخل ہوتا ہے. فعل ماضی میں داخل ہوگا تو آپ کو میں نے بتایا کہ ماضی میں تو کسی قسم کی تبدیلی آتی نہیں ہے. فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ تبدیلی لائے گا. کیا تبدیلی لائے گا؟ مضارع کو اخف کرے گا. مضارع کو کیا کرے گا؟ اخف کر دے گا. فعل ماضی پہ جب داخل ہوتا ہے تب اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب. تب اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جب کے طور پہ ہوتا ہے. اور جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے ابھی تک نہیں. آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، دال، خا اور لام. دال، خا اور لام. باب ہے اس کا نون. پہلا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ دخل يدخل. دخل يدخل دخولا، داخل ہونا. دخل يدخل دخولا، داخل ہونا. دخل يدخل سے فعل مضارع واحد کا صیغہ بنائیے. يدخل. يدخل يدخل. يدخل يدخل کا ترجمہ کریں. وہ داخل ہوگا یا ہوتا ہے؟ وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے، وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. کیا داخل ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کیا داخل ہوتا ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ کچا ہے کہ پکا ہے؟ کچا ہے. کچا ہے. يدخل الایمان. يدخل الایمان. ایمان کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
ایمانو کیا لگ رہا ہے؟ فاعل فاعل لگ رہا ہے. ترجمہ کریں. ایمان داخل ہوتا ہے یا ہوگا. ایمان داخل ہوتا ہے یا ہوگا. میں اس سے پہلے لگا دیتا ہوں لما. لما کیا کرے گا؟ لما کیا کرے گا؟ پہلا کام تو اخف کر دے گا. لم يدخل ایمانو. اب پڑھنے میں نہیں آ رہا نا، پڑھنے میں نہیں آ رہا. یدخل ایمانو تو کیا کرتے ہیں پھر؟ عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں. لما يدخل الایمان. لما يدخل الایمان کیا ترجمہ کریں گے؟ ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوتا یا ہوگا، یا ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. ہوگا کیسے ہوگا یار؟ یا سوری ہوگا سر، کا ترجمہ تو غلط کر دیا آپ نے. ایمان ابھی تک ابھی داخل تک نہیں داخل نہیں ہوا. ہوا. کہاں داخل نہیں ہوا؟ کہاں داخل نہیں ہوا؟ فی قلوبہم. کہاں داخل نہیں ہوا؟ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب یہ بدو تھے نا تو انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. تو پھر کہا ابھی تک ان سے کہو ابھی تک ایمان نہیں لائے. لما يدخل الایمان فی قلوبہم. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی اس سے بہت دور ہے. ایمان کی جو باتیں کرتے ہیں نا ان سے یہ بہت دور. تو لما کیا کرتا ہے؟ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ لما کرتا کیا ہے؟ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کو اخف کر دیتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں. لیکن یاد رکھیے لما ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں آتی ہے. لیکن جب وہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ جب ہو جاتا ہے. تب یہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہو جاتا ہے. تیسرے پہ آ جائے جی. تیسرا ہے ان. جس طرح سے میں نے آپ کو اس میں آپ نے پڑھا تھا حفیظ میں ان آپ کو میں نے بتایا تھا قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوا ہے. صرف ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ فعل مضارع کو حالت نصب ملے گا. ٹھیک ہے جی. ان بھی جو ہے وہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ان 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک طریقہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کون سا والا تھا یاد ہے؟ ان 4 طریقوں سے داخل ہوتا ہے. ایک طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، یاد ہے آپ کو؟ جملہ اسمیہ کے اندر پڑھا تھا ہم نے. یاد کریں. جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ ما، لا اور ان پڑھا تھا نا ان. تو مجھے بتائیے نا اس ان کی پہچان کیا تھی؟ اس کے بعد الا آئے گا جی. ہاں آپ نے اس سے پہلے ایک ان پڑھا تھا. وہ ان کون سا تھا؟ ان نافیہ. نافیہ. اور ان نافیہ کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد ان جب داخل ہوگا تو اگر نافیہ ہوگا تو آپ کو آگے الا ملے گا. اور الا وہاں حاصل دے گا اور ان جو ہے وہ نفی کے لیے ہے. ایک ان جو میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں جو اخف کرتا ہے اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ان شرطیہ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، اور یہ شرطیہ ہوتا ہے. ان شرطیہ ہوتا ہے. اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ اخف کرتا ہے. یہ اخف کرتا ہے. اب ان شرطیہ کے بارے میں کچھ ایک آدھ چیزیں آپ سمجھ بھی لیں اچھی طرح.
میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، جیم لام اور سین، جیم لام اور سین، اور اس کا باب ہے باب دور. پہلا صیغہ بنائیے. جلسہ یجلسو. جلسہ یجلسو، جلسہ یجلسو، جلسن بیٹھنا. اس سے آپ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے. کیا بنے گا؟ تجلس، تجلس، تجلسو. تجلسو. تجلسو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تم بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے؟ تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا؟ سمجھیے آپ کی اردو تو اچھی ہونی چاہیے. تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. تجلسو. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر ان داخل کر دیتا ہوں. ان کیا کرے گا؟ ان کیا کرے گا؟ خف کر دے گا. اخف کرے گا. اخف کرے گا. آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ تجلس. ان تجلس، ان تجلس. جی کیا ترجمہ کریں گے؟ سر شرطیہ ہے نا یہ تو. ترجمہ کریں نا. اگر تم بیٹھتے ہو یا تو بیٹھے گا. اگر تو بیٹھے گا. اگر تو بیٹھے گا. بیٹھے گا. اب یہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ شرط جب بھی ہوتی ہے اس کا ایک جواب شرط بھی ہوتا ہے. شرط جب بھی ہوتی ہے اس کا ایک جوابی شرط بھی ہوتا ہے. اگر شرط مجزوم ہوگی تو جواب شرط بھی مجزوم ہی ہوگا. وہی حالت رہے گا. کسی قسم کا کوئی آگے پیچھے اس میں کوئی حرف یا کوئی چیز داخل نہیں ہوگی. اور یہ جواب جو ہے یہ کسی مفرد کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. ان تجلس، اگر تو بیٹھے گا. اگر تو بیٹھے گا. یہ ماضی میں نہیں چلا جائے گا؟ شرط کبھی بھی ماضی میں لگے گی نہیں، میں تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں فعل مضارع تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اخف جب کرے گا تو وہ ماضی میں چلا جائے گا. نہیں جیسے لم. وہ تو میں نے صرف لم کے لیے کہا. اچھا صرف لم کے لیے تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں غلط سمجھ گیا، سوری. ان تجلس، اگر تو بیٹھے گا. اجلس، میں بھی بیٹھوں گا. شرط کیا تھی؟ اگر تو بیٹھے گا تو اس کی جواب شرط ہے میں بھی بیٹھوں گا. ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا. اگر تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا. میں آپ کے سامنے ایک مادہ دیتا ہوں، نون صاد اور را. باب بھی ہے اس کا نون. پہلا صیغہ بنائیں، کیا بنے گا؟ نصر ینصر. نصر ینصر، نصر مدد کرنا. ٹھیک ہے. نصر ینصر سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں گے. ینصرون. زور سے بولے. ینصرون. جی ینصرون. تنصرون. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں گے. تنصرون. 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 تنصرون کیا ترجمہ کریں گی؟ تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے. مدد کرو گے. مدد کرتے ہو یا کرو گے. اس کے پہلے لگا دیتا ہوں ان. اب ان شرطیہ اگر ہوگی تو اس کی پہچان آپ کو پتہ چل گئی نا. ان نافیہ ہوگی تو اس کی پہچان کیا تھی کہ آگے اللہ آئے گا. ان اگر شرطیہ کے طور پہ آئے گا تو پہچان کیا ہوگی؟ مضارع کو کیا کر دے گا؟ وہ اخف کرے گا. ان کے بعد آپ کو فعل مضارع ملے اخف، وہ آپ سمجھ لیں گے ان کیا آیا بطور کیا آیا؟ بطور شرطیہ. بطور شرط ہے. ٹھیک ہے. ان داخل ہوا، ان اس کو کیا کرے گا؟ اخف کرے گا. اس کو اخف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نون اعرابی ختم اور الف ایڈ ہو جائے گا. الف ایڈ ہو جائے گا. زبردست. کیا ہو جائے گا؟ ان تنصرو. ان تنصرو کا کیا ترجمہ کریں گے؟
अगर तुम सब मदद करोगे, अगर तुम सब मदद करोगे, किसकी मदद करोगे? मदद करना तो एक ऐसा फेल है ना, मदद करना तो एक ऐसा फेल है जिसको मफूल चाहिए, ठीक है? तो इन तंसुरुल्लाह, इन तंसुरुल्लाह क्या तर्जुमा करेंगे? अगर तुम सब अल्लाह की मदद करोगे, जी करें, तर्जुमा करें। अगर तुम सब अल्लाह ताला की मदद करोगे, अगर तुम सब अल्लाह ताला की मदद करोगे, आगे आपको इसका जवाब शर्त मिल रहा है। तो जवाब शर्त क्या आ रहा है? यंसुरकुम, यंसुरकुम था क्या? यंसुरु वो मदद करता है, कुम वो मदद करता है तुम्हारी। जवाब शर्त है यंसुरकुम, वो मदद करेगा, तुम सब, वो मदद करेगा तुम्हारी। सबकी क्यों? कुम है ना, तुम, हाँ सर सॉरी, तुम्हारी। इन तंसुरुल्लाह, अगर अगर तुम सब अल्लाह की मदद करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा। अब वो से मुराद क्या है? अल्लाह ही है ना, वो से मुराद क्या है? अल्लाह ही है। तो शर्त का आप देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जवाब शर्त ही होता है। अच्छा, इस शर्त का जो लफ्ज है, इनसे तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे हरूफ हैं जो शर्त के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी याद कर लें, वो भी नोट कर लें। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे इनके अलावा एक हर्फ है माँ। माँ, आपको पता है माँ आपने कितने पढ़े अब तक? कितने माँ पढ़ चुके हैं? माए नाफिया। जोर से बोले, जोर से, घबरा के नहीं। सर वो याद नहीं रहता तो घबराहट होती है। नहीं बताइए कितने माँ पढ़ चुके हैं अब तक आप? एक तो माँ नफी पढ़ा था। माँ नाफिया, एक माँ आपने नफी पढ़ा था। माँ नफी कहाँ इस्तेमाल किया था आपने? जुमला इस्मिया में सर। जुमला इस्मिया के अंदर माँ इस्तेमाल किया था, ठीक है, बहुत जबरदस्त। और इसके अलावा माँ कहाँ इस्तेमाल किया था आपने नफी के लिए? फेल माजी में, फेल माजी में भी इस्तेमाल किया था। माँ आपने नफी के लिए इस्तेमाल किया, जुमला इस्मिया में भी इस्तेमाल होता है, जुमला फेलिया माजी में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा माँ आपने क्या पढ़ा था? इस्तिफाम। माँ इस्तिफाम आपने पढ़ा। माँ इस्तिफाम की पहचान क्या है? सदारत चाहिए, सदारत चाहिए, ठीक है, सदारत चाहिए। एक माँ आपने पढ़ा जिसको हमने कहा मौसूला है। जी, एक माँ आपने पढ़ा मौसूला है। एक चौथा माँ आज आप पढ़ रहे हैं जो बतौर शर्त आता है। एक चौथा माँ आज आप पढ़ेंगे जो आप कहेंगे कि बतौर शर्त आ रहा है, ठीक है। ये भी बतौर माँ का मतलब तो जो ही होगा, लेकिन ये भी बतौर शर्त आ रहा है। और इसकी पहचान क्या है कि ये फेल मुदारे पे दाखिल होगा और फेल मुदारे को क्या करेगा? अखफ कर देगा। फेल मुदारे को अखफ करेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके साथ लिखता हूं यहाँ, तशरीबू। क्या तर्जुमा करेंगे? तशरीबू। तशरीबू तू पीता है या पिएगा? पीता है, पीता है या पिएगा? तू पीता है या पिएगा? मैं इसको मां लगा देता हूं बतौर शर्त, तो ये इसको क्या कर देगा? देगा। तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा करेंगे? अगर तू पिएगा, अगर क्यों? अगर कहां से आएगा? सॉरी, यहाँ माँ का तर्जुमा जो के तौर पे ले, जो तू पिएगा, जो तू पिएगा। जो तू पिएगा। क्या जवाब होना चाहिए आपका? जवाब बताइए। मैं भी पीऊंगा। मैं भी पीऊंगा, मैं भी पीऊंगा करें। अशरीबू। अशरीबू क्यों करेंगे? जवाब शर्त की तो मजलूम करें ना। अशरिब, अशरिब, हाँ तशरीफ अशरफ माँ तशरीब अशरफ।
اب یہ یاد کر لیجیے گا میجر صاحب، کل آپ نے جا کے اپنے لوگوں کو یہی کہنا ہے ماں تشریف اشرف. آپ سے لوگ پوچھیں گا کیا پئیں گے تو آپ نے کیا کہنا ماں تشریف اشرف، اس نے آپ کو وہیں سے کھڑا کر کے بھیج دینا وہاں. لسی پلا دے گا. یہ لسی لا دے گا وہ آپ کو. اچھا ایک اور ہے، یہ بھی بڑا کامن ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، وہ ہے من. وہ ہے من. من آپ نے کتنے پڑھے اب تک؟ من آپ نے کتنے پڑھے؟ سر ایک تو استفہام میں پڑھا تھا، ایک استفہام میں پڑھا آپ نے، اس کی پہچان یہ ہونا چاہیے. ایک آپ نے من بطور موصولہ پڑھا، اور ایک من بطور شرط آئے گا. ماں اور من کی شرط کی پہچان کیا ہے کہ یہ مضارع سے پہلے داخل ہوں گے، فعل مضارع سے پہلے داخل ہوں گے، اور اس کو ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس ایک چیز بہت دفعہ استعمال ہوگی تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت اس کا کیا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا. ماں اور من، ماں آپ کو پتا ہے کہ نفی کے لیے بھی آ رہا ہے، ماں جو ہے استفہام کے لیے بھی آ رہا ہے، ماں موصولہ کے لیے بھی آ رہا ہے، ماں شرط کے لیے بھی آ رہا ہے. تو آپ کے پاس پہچان آنی چاہیے. پہچان کیا آ گئی؟ ماں اگر استفہام ہوگا تو اس کو صدارت چاہیے، ماں شرط ہوگا تو فعل مضارع میں داخل ہوگا، فعل مضارع کو اخف کر دے گا. من کا بھی یہی حال ہے، من بھی کیا کرے گا؟ اخف کرے گا. من بھی اخف کرے گا. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اور یرحمو، یرحمو، یرحمو فرق سے ہے نا. رحیمہ یرحمو، یرحمو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا. وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. ٹھیک ہے جی. میں اس سے پہلے من لگا دیتا ہوں. من بطور شرط آیا اور من نے کیا یرحمو کو یرحم کر دیا. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ جس کو وہ رحم کرے گا. نہیں. یرحمو کا ترجمہ آپ نے کیا؟ وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا. من یرحم، جو رحم کرے جو گا، رحم کرتا جو رحم کرے گا، جو رحم کرے گا. اس کا اب آپ مجھے بتائیے کیا بن جائے گا؟ اس پہ رحم کیا جائے گا. اس پہ رحم کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں اس پر رحم کیا جائے گا، آپ کو اس کا فاعل نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر، فاعل مطلب یہ کون سا صیغہ ہوا؟ یہ ماضی، یہ فعل کون سا ہوا؟ معروف ہوا کہ مجہول ہوا؟ مجہول. مجہول بنائیے، کیا بنے گا؟ یرحم. یرحم نہیں، پہلے پورا صیغہ بنا دیں آرام سے. رحیم. یو فالو کے اوپر بنائیے نا، یو فالو کے بنائیے، کیا بنے گا؟ یرحمو. یرحمو. یرحمو، یرحمو. اب یہ جواب شرط ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اخف ہو جائے گا. من یرحمو یرحم. یرحم، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. سمپل سی بات تھی، کوئی زیادہ اس کے اندر زیادہ ہاڑا ہوڑی نہیں تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اب آپ کی ایکسرسائزز نہیں ہیں، لیکن بس آپ یہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، ایک بہت اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ اب آپ جتنا اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ آپ بیسٹ سورس آپ کے پاس ہے وہ ہے قرآن مجید. اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، روز 10 منٹ 15 منٹ نکالیں کم از کم، اور اس کو گرامیٹیکل انالیسس سے 15 منٹ نکالیں. جو کچھ آپ پڑھتے گئے اس کو اپلائی کرتے رہیں، چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائیں. تو فعل مضارع میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اعرابی شکل سے، اور اعرابی کی شکل سے فعل مضارع میں تبدیلی آتی ہے. وہ دو قسم کی تبدیلی ہوتی ہیں.
ایک تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مضارع کا منصوب ہو جانا یعنی خفیف ہو جانا، اور دوسری تبدیلی ہے کہ مضارع کا اخف ہو جانا، منصوب ہو جانا۔ مضارع کا خفیف ہو یا اخف ہو، کچھ حروف ہیں جو مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو جو ہے وہ خفیف یا اخف کر دیتے ہیں، اور اس سے کچھ مانوی تبدیلیاں بھی آپ کے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ لیکن اخف ہونے کے لیے کچھ حروف کے علاوہ تین اور ایسی شکلیں جو اس کو مجزوم کر دیتی ہیں۔ وہ تین شکلیں کیا ہیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ فعل مضارع نہ کہیں، وہ فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو یا پھر وہ لام امر ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بیسک عربک گرامر کورس یہاں ختم ہو گیا۔ آپ کا جو فرسٹ لیول کا بیسک عربک گرامر کا کورس ہے وہ آج یہاں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی کریں۔ یہ جو آپ نے الفاظ آج بھی بتائے ہیں اور کل بھی، وہ پچھلے سیشن میں، یہ ہم کسی بھی فعل مضارع کے صیغہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں نا؟ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے جو ایگزامپل لی ہے وہ ایک ایک صیغے کی لی ہے، تو یہ ہم جتنے صیغے ہیں سبھی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ خالی اسی کی بات کریں؟ میں نے آج تک آپ کو جتنے بھی ایگزامپل بتائے ایک ایک صیغے پہ اس پہ بتائے نا۔ میں نے آپ کو 14 صیغے پہ تو نہیں بتا، اگر آپ کو ایک صیغہ سمجھ میں آ جائے گا تو 14 کے 14 آپ بنائیں گے نا پھر۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے وہ جو ہے امر، وہ صرف حاضر کے صیغوں پہ ہے، اور دوسرا لام امر۔ ایک منٹ، امر کے بارے میں تو آپ کو بتایا ہی گیا ہے نا۔ امر کے بارے میں جی کس کا بنتا ہے؟ جو حاضر صیغے کی بات، تو جو چیز آپ کو ڈیفائن کر کے بتا دی وہ تو وہاں لاک ہو جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، تو لاک ہو گئی نا۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں کا بنتا ہے، لام امر غائب اور متکلم کا بنتا ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو چیز لاک کر دی۔ اس کا لام امر حاضر کے صیغوں کا نہیں بنے گا، امر جو ہے وہ غائب اور متکلم کے صیغوں کا نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو پوچھیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو بیسک کورس ہے گرامر کا وہ آج اختتام پذیر پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ قرآن نہیں سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن کیا مطلب بیسک لیول پہ بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایک بڑا حصہ ایک ایسا ہے جو ابھی کور نہیں کیا گیا، اور اس کے اندر جو ٹاپک میں آپ کو آج کراؤں گا نہیں، صرف اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک خاکے کے طور پر۔ دیکھیں، فعل کو آپ نے زمانے کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں فعل کے کتنے اقسام ہیں تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ فعل کی کتنی اقسام ہیں زمانے کے حوالے سے؟ ہاں عربی پر بات کر رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کتنے زمانے؟ دو۔ کون کون سے؟ ماضی اور فعل مضارع۔ ماضی اور مضارع۔ اسی طرح سے اگر میں آپ سے فعل کو پوچھنا چاہوں مفعول کے حوالے سے تو آپ کے پاس کتنے فعل آ جاتے ہیں؟ ایک ہی سر، آپ نے ایک ہی بتایا؟ دو ہے نا۔ مفعول کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گا تو آپ مجھے کہیں گے دو ہیں۔ ایک وہ جو کہ فعل لازم ہے جس میں مفعول ہے، جی جی جی۔ اسی طرح سے فاعل کے مذکور یا محذوف ہونے کے حوالے سے آپ کے سامنے کتنے فعل آتے ہیں؟ فاعل کے مذکور ہونے یا محذوف ہونے کے حوالے سے کتنے فعل آتے ہیں؟ دو۔ کون کون سے؟ ضمیر اور ظاہر۔ نہیں، فاعل کے مذکور یا محذوف، معروف اور مجہول۔ جی، معروف اور مجہول دو آتے ہیں۔ یہ ٹرمنالوجی کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ہر فعل کا ایک مادہ ہوتا ہے، ہر فعل کا ایک مادہ ہوتا ہے، اور مادے کے حوالے سے بھی آپ سمجھ لیں کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے۔ مادے کے اعتبار سے بھی فعل جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں صحیح فعل، اور دوسرا کہلاتا ہے غیر صحیح فعل۔
बेगम घंटी परवीन, और दूसरा कहलाता गैर सही फेल। अब तक हमने जितने भी मादे किए हैं वो हमने किए तमाम के तमाम सही फेल। आपने अभी तक कोई मादा ऐसा नहीं किया जिसमें किसी भी कलमे में आपके पास अलिफ, वाव या या आया। कोई मादा नहीं किया हुआ, कोई मादा नहीं किया हुआ कि आपके पास अलिफ या वाव आया होगा। आपने अभी तक कोई ऐसा मादा नहीं किया जिसमें लफ्ज की तकरार आई है, यानी दो लफ्ज एक जैसे दो हरूफ जो है वो उन 3 हुर्फों में आए, कोई भी नहीं किया। तो याद रखिएगा कि मादों के हवाले से फेल की 2 अक़साम बन जाती हैं, एक जिसे हम सही फेल कहते हैं और दूसरा हम जिसे गैर सही फेल। तो आज मैं आपके सामने सिर्फ एक नक्शा रख रहा हूं गैर सही फेल। गैर सही फेल किसको कहते हैं उसको समझ लें। गैर सही फेल का मैं आपके सामने नक्शा बनाता हूं ताकि आपके सामने चीज जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। गैर सही फेल की जो पहली कंडीशन है गैर सही फेल की जो पहली कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं महमूज। इसको हम क्या कहते हैं? महमूज कहते हैं। गैर सही फेल की जो पहली कंडीशन है उसको हम कहते हैं महमूज। महमूज कहते हैं ऐसे गैर सही फेल को जिसके मादे में हमजा दाखिल हो जाए, जिसके मादे में हमजा दाखिल हो जाता है, जिसके मादे में हमजा दाखिल हो जाए। अब ये हमजा जो है ये फा कलमे में भी दाखिल हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमजा, मीम और रा। ये हमजा जो है इसके फा कलमे में भी दाखिल हो सकता है, जैसे सीन, हमजा और लाम। ये हमजा जो है इसके लाम कलमे में भी दाखिल हो सकता है, जैसे काफ, रा और हमजा। तो आप यहां देखें, महमूज उसको कहते हैं कि जिसके मादे में हमजा दाखिल हो जाए। ये हमजा फा कलमे में भी दाखिल हो सकता है, ऐन कलमे में भी दाखिल हो सकता है और लाम कलमे में भी दाखिल हो सकता है। तो जब भी किसी मादे में हमजा आ जाता है तो बाज़ दफा इस हमजे की वजह से उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो गर्दान होती है, उसमें तब्दीली वाक़ई हो जाती है। वो तब्दीली क्या वाक़ई होती है उस पर हम अभी कोई बात नहीं करेंगे। मैं भी आपके सामने सिर्फ एक चार्ट बना के पेश कर रहा हूँ कि तब्दीली आपको पता चल जाएगा कि किन हुरूफ की वजह से आती है। ठीक है, तब्दीली क्या वाक़ई होगी उस पर हम नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे। अभी सिर्फ आपके सामने एक समझे कि एक फ्लो चार्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। तो पहली चीज हो गई गैर सही अफ़आल की, जिसको महमूज कहते हैं। और महमूज किसको कहते हैं कि मादे के अंदर हमजा इस्तेमाल हो जाए, चाहे वो फा कलमे में हो, चाहे वो ऐन कलमे में हो, लाम कलमे में हो। फा कलमे में होगा तो आप उसको कहेंगे महमूज फा, ऐन कलमे में होगा तो आप उसको कहेंगे महमूज ऐन, और लाम कलमे में होगा तो आप उसको महमूजुल लाम कह देंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज है महमूज के बाद जो दूसरी चीज आती है, जो दूसरी टाइप है, वो है मुदाफ। एक तो आपने इससे पहले मुदाफ पढ़ा था मुरक्कब इजाफी में, यह है मुदाफ, मीम दाद अलिफ ऐन फा। मुदाफ कहते हैं, महमूज किसको कहते हैं? जिसमें मादे में हमजा दाखिल हो जाए। मुदाफ कहते हैं कि जब लफ्जों की तकरार हो जाए, यानी दो लफ्ज इकट्ठे आ जाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे बा
با اور را. تو آپ دیکھیں اس میں لفظوں کی تکرار ہو گئی کہ فا کلمے اور عین کلمے کے اندر جو ہے وہ تکرار پیدا ہو گئی. فا اور عین کلمے میں تکرار پیدا ہو گئی. اس کی ایک صورتحال ایسے بھی ہو سکتی ہے جیسے بابا با بابا را بابا را ہو گیا ایک طرح سے مثال. اسی طرح سے اس کی دوسری مثال ہو سکتی ہے سا تا لام اور سا. یعنی فا کلمے میں اور لام کلمے کے اندر تکرار, یعنی بیچ والا کلمہ بلائنڈ ہے وہ نارمل ہے جو سب ہے. اور اس کی تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے اس کی تیسری سچویشن سر؟ کیا ہو سکتی ہے؟ کلمہ عین اور لام. عین اور لام کلمے میں, یعنی جیسے مثال کے طور پر میم دال اور دال مزہ. ٹھیک ہے, تو محموز کیا چیز ہے؟ محموز ہے جس میں حمزہ داخل ہو جائے. مضاف کیا چیز ہے؟ جس کو آپ کہیں لفظوں کی تکرار. یہ لفظوں کی تکرار فا عین کلمے میں ہو سکتی ہے, لفظوں کی تکرار فا اور لام کلمے میں ہو سکتی ہے, لفظوں کی تکرار عین اور لام کلمے میں. یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں معتل. اس کو ہم کہتے ہیں تیسری کو معتل. معتل معتل کس کو کہتے ہیں؟ معتل کہتے ہیں کہ جب مادے میں حروف علت داخل ہو جائے. حروف علت کہتے ہیں کمزوری کو. حروف علت داخل ہو جائے, اور حروف علت دو ہی ہیں, یاد رکھ لیجیے گا عربی زبان میں. حروف علت دو ہی ہیں. کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. حروف علت کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں, واو اور یا. اب یہ حروف علت جو ہے دو ہیں, واو بھی ہے یا بھی ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو معتل کی بنیادی طور پہ 4 اقسام بن جاتی ہیں. معتل کی بنیادی طور پہ 4 اقسام بنتی ہیں. جو سب سے پہلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مثال. جو سب سے پہلی ہے اس کو کہتے ہیں مثال. مثال کا معنی ہے کہ حروف علت واو یا یا. حروف علت دو ہی ہے, واو ہے یا یا ہے. حروف علت جو ہے وہ فا کلمے میں داخل ہو جائے. حروف علت کہاں داخل ہو جائے؟ فا کلمے میں داخل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ واو ہا اور با. واو ہا اور با. اور اگر یا ہے مثال کے طور پہ تو آپ کہتے ہیں یا سین اور را. تو معتل اگر فا کلمے میں آئے تو اسے مثال کہتے ہیں. یعنی مثال جیسی آپ کے ذہن میں آئے گا, آپ جیسی دیکھیں گے فا کلمے کے اندر حروف علت ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مثال کی بات ہو رہی ہے. فا کلمہ. مثال کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے فا کلمہ, تو اب کون سا رہ جائے گا؟ عین کلمہ. تو جو دوسری چیز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں اجوف. اجوف اجوف یعنی عین کلمہ. اجوف یعنی عین کلمہ. یہ جو اجوف ہے یعنی اجوف کا مطلب ہوگا کہ عین کلمے میں آئے. مثال کے طور پہ عین کلمے کی اگر آپ مثال لے لیں تو میں آپ سے کہوں جیسے قاف
واو اور لام، قاف واو اور لام. اسی طرح سے میں آپ سے اگر یا کلمے کی بات کروں تو میں آپ سے کہوں شین یا اور حمزہ مثال کے طور. ٹھیک ہے، فا کلمہ آ گیا، عین کلمہ آ گیا، تیسرا کون سا رہ گیا؟ لام کلمہ رہ گیا. جو لام کلمہ ہے اس کو کہتے ہیں ناقص، اس کو کہتے ہیں ناقص. ناقص کا مطلب ہو گیا لام کلمہ. اب یہ جو لام کلمہ ہے، یہ جو لام کلمہ ہے ناقص ہے، لام کلمے کی اگزامپل لے لیں کہ لام کلمے کا مادہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں دال عین اور واو، اور اگر یا کلمے کی اگزامپل لے لیں تو آپ کہیں ہا دال اور یا. اچھا، یہ جو معطل ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، واو بھی آتا ہے یا بھی آتا ہے. یہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، یہ عین کلمے میں بھی آ سکتا ہے، یہ لام کلمے میں بھی آ سکتا ہے. جیسے فا کلمے میں واو وہابا، قاف واو لام قوالا، دال عین واو دعوا. اس میں آپ دیکھیں یا فا کلمے میں آیا یا عین میں آیا یا لام میں آیا. یا کو دیکھ لیں تو یا یسرا، شایا ہدایا، تو یا بھی تینوں کلمے میں آیا. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو واو اور یا کلمہ ہے، یہ ایک معنی میں بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی. تو اس کے لیے پھر چوتھی اقسام بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لفیف. اس کی ٹرمنالوجی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لفیف یعنی لفیف کا مطلب ہو گیا کہ واو اور یا دونوں حرف جو ہے نا اکٹھے آ جائیں، دو حرف ساتھ آ جائیں. اب دو حرف ساتھ آنے کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو پاسبلٹی ہوگی نا، مضاف والی ہوگی، تکرار ہوگی. اس کے اندر دو پاسبلٹی ہو سکتی ہیں کہ دونوں حرف اکٹھے آ جائیں. یہ دونوں حرف اکٹھے کیسے آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھنے کی لفیف جو ہے اس کو آپ مزید دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں مفروق. مفروق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرق سے نکلا ہے. مفروق جو ہے کس سے نکلا ہے جی؟ فرق سے نکلا ہے، یعنی دونوں کے اندر فرق ہو. یعنی اس کی مثال واو قاف اور یا. یعنی دیکھیں دونوں حروف علت اس میں آ گئے. یہاں تو آپ نے دیکھا ہے ایک ایک آ رہا تھا، یہاں دونوں آ گئے، واو قاف اور یا. اس کو مفروق کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے مقرون کہلاتا ہے، قرن جڑا ہوا، مقرون. مقرون کی مثال آپ لے لیں، جیسے مثال کے طور پہ یا لے لیں. آپ یہ چارٹ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے. اب یہ جو چارٹ میں نے بھی آپ کے سامنے لکھا ہے یہ کرے گا کیا، اس پہ تو ہم انشاءاللہ ہمارے اگلے سیشن میں بات کریں گے. لیکن آج آپ کے سامنے صرف میں یہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے. وہ کیا آ جائے گی؟ کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے ایسے صیغے ملیں گے، اس کی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل ابھی دیتا ہوں. تصویر آپ کو کھینچ کے بھیج دوں، پھر آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. قرآن مجید میں آپ کو بہت سا ایسے صیغے ملیں گے جس میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں.
اب میں آپ کو ایک چھوٹی اگزامپل دوں. میں اگر آپ نے قرآن مجید میں یہ صیغہ بہت پڑھا ہوگا, قال, قال آپ نے بہت پڑھا ہوگا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کالا کا اگر میں آپ سے کہوں اس کا مادہ مجھے بتائیں تو کیا مادہ ہوگا؟ 3 حرفی نظر آ رہے ہیں, آپ مجھے اس کا مادہ بتائیں گے, یہی بتائیں گے قاف الف اور لام, یہی کہیں گے نا, یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جی سر. جی, لیکن اس کا یہ مادہ نہیں ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ قاف واو اور لام ہے. جی اب اجوف. یہ واو سے الف میں کیسے تبدیلی ہوا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ سر معطل کا اجوف لگ رہا ہے اس وقت. تو بھائی معطل کا اجوف ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے ہوگا. اسی طرح سے آپ نے یہ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا, بہت دفعہ دیکھا ہوگا, یا آپ نے دیکھا ہوگا ہدن بھی آتا ہے سر, ہدن بھی آتا ہے. ہدن میں تو تنوین آ رہی ہے, یہ ہدا. اچھا وہ تو ہاں وہ تو اسم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت, یہدی. جی جی. اب آپ کو معلوم ہے یہدی اس کے پیچھے, یہ تو آپ کو عقاب لگ رہا ہے, عقاب لگ رہا ہے نا, حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حرکت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, اور نہ ہی یہ مامر ہے. امر ہوگا تو علامت مضارع ہٹنی چاہیے. علامت مضارع ہے ادھر. جی جی ٹھیک ہے, اس میں امر نہیں ہے. اگر آپ کا فعل نہیں ہے تو لام نہیں ہے. آپ کہیں کہ یار نام امر ہے تو بھی لام نہیں. اب اگر اخف ہے تو نہ اس کے پیچھے لم آ رہا ہے, نہ اس کے پیچھے لمحہ آ رہا ہے, نہ اس کے پیچھے ان آ رہا ہے, تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک بہت بڑا حصہ ہے, ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ سے رہ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں, آپ کا قرآن مجید کے ایک میں آپ کو صیغہ لگاتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ صیغہ بہت ایک ہی صورت کے اندر ہے, تبا, تبت یدا ابی لہب وتب, ایسے کیا ہے نا تبا. جی. اب آپ بولیں گے تبا کیسے بن گیا, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس طرح سے ملیں گی. اسی طرح سے یہ جو یہ تو آپ نے بہت ہی دفعہ پڑھا ہے قرآن میں, اور ماشاءاللہ کہتے ہی رہتے بھی ہیں بہت زیادہ آپ نا. یشاء ہے نا, پھر اگر اس کا ماضی کا صیغہ کر دے تو شاء بن جائے گا. شاء آپ کہتے ہیں نا انشاء اللہ, اگر چاہے اللہ. اب یہ شاء کا میں آپ سے کہوں مادہ کیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے شین الف حمزہ, جبکہ اس کا مادہ ہے شین یا اور حمزہ. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے, یہ بہت سارے لوگ پڑھاتے بھی نہیں, لیکن میرا اپنا ذاتی گمان یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پڑھیں گے آپ صیغوں کی پہچان نہیں کر سکتے, اور صیغوں کی جب پہچان نہیں کر پائیں گے تو آپ کے لیے بڑا آئیڈینٹیفائی کرنا چیزوں کو مشکل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو ایک بیسک, اس میں بہت زیادہ آپ نے اس میں نہیں جانا, اس کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں, بیسک رولز ہیں, اس کو صرف ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو آپ نے نوٹ اپنے پاس رکھنے, بنانے, اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور صرف گردان کی جو میں آپ کو کچھ چیزیں دوں اس کی آپ صرف برابری گردان کی آپ نے صرف پریکٹس کریں. بیسک کورس آپ کا ختم ہو گیا. اب جو کچھ بھی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ لیول ہے, یہ وہ جگہ آ گئی کہ جس کے بغیر قرآن مجید کے صیغوں کو پہچاننا اور پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کے انالیسس کرنا پاسبل. ہم مادے کی بات کر رہے ہیں, مادے جب ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ مادے کے بعد کہ جس طرح سے ہم نے ثلاثی مجرد کے جو باب پڑھے تھے جو کہ 6 تھے, وہ ہم نے پڑھے نہیں تھے, وہ صرف نام رکھے تھے, اس کو کبھی پڑھایا نہیں جاتا ڈیٹیل میں.
لیکن اس کے علاوہ ایک 8 ابواب ایسے ہیں، 8 دروازے ایسے ہیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے بھی، سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس پہ تھوڑا سا کام بھی کریں گے. تو اب آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں بچی ہیں، لیکن اب وہ چیزیں بچی ہیں جو آپ سمجھیں کہ وہ لوگ پلک سنوارنے والا کام نہیں ہوتا، اب سارے وہ کام ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ رشتہ طے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، آج رخصتی ہے، اور اب دلہن کیسی لگتی ہے یہ آپ نے دکھانا ہے. اب سارا کمال جو ہے نا وہ سب کچھ ہو گیا، اب سارا کمال جو ہے نا اس بیوٹیشین کا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت دلہن بنا کے پیش کرتی ہے، جس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ واقعی آج تو دلہن کے اوپر روپ چڑھا تھا. حالانکہ وہ روپ جو ہے وہ دلہن کا نہیں چڑھا تھا، وہ اس آرٹسٹ کا چڑھا تھا جس نے آپ سے 50,000 روپے لے کے اس کی جو ہے نا اس کی پلک کو سنوارا ہے. اور اب تو دلہن کی کیا بات کرتے ہیں، اب تو دولہے بھی تیار ہونے جاتے ہیں. کیوں میجر صاحب؟ میجر صاحب اب تو دولہے بھی تیار ہونے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو حصہ ہم قرآن مجید کا اب عربی گرامر کا ہم جو پڑھیں گے وہ آپ سمجھیں کہ اس کے بغیر آپ کو قرآن مجید کی وہ خوبصورتی کا اور اس کے پاور کا، اور جس کو آپ واقعی ویسے آپ قرآن مجید کا ایک ایک کلمہ آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. آپ اس حصے پہ جب جائیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ یار یہ کیا چیز تھی، ہم تو آج تک اس کو کیسے دیکھ رہے تھے. اور آپ کے لیے اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ سے دعا کر کے بھی آئیے گا، اگلی کلاسز میں آئیں گے جب انشاءاللہ، اور اب بھی آتے ہوں گے آپ اللہ سے دعا کر کے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اتنی آسان زبان ہے اور ہم نے اس کو اتنا مشکل سمجھ لیا. اتنی آسان زبان ہے، اتنی آسان زبان ہے، لیکن بہت پاورفل ہے، بہت ڈیپتھ ہے، بہت وسعت ہے ایک ایک لفظ کی. اور پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے زیر اور زبر کا جو فرق ہے، آپ اس بہانے آپ کی تجوید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جب ہم یہ حصہ کور کریں گے نا آپ کی تجوید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں آپ نے زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا اور گڑبڑ کر دی. میں آپ کو ایک موٹی ایگزامپل سر دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید آپ اس سے واقف ہو اور ہو سکتا ہے شاید واقف نہ ہو. میں آپ کے سامنے ایک سیگا رکھتا ہوں یہاں، اس کی میں نے تصویر تو آپ کو بھیج دی ہے نا سر. اس کی تصویر میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید آپ اس سے واقف ہو. پہلے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ہے جی غور کیجیے گا اس کو، اب یہ دیکھیں الف کے اوپر جو کھڑی آ رہی ہے یہ کیسے آئے گی کھڑی، یہ آپ کو جب تک یہ قانون نہیں پتا ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. جب آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ کس باب سے آیا ہے، یہ کس مادے سے آیا ہے. کیونکہ باب جو ہے آگے جو باب ہے یہ تو معنی میں بھی ڈیفائن کر دیں گے، اس کی معنوی تبدیلی بھی نہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک سیگا رکھتا ہوں، آمن، اور میں آپ کے سامنے ایک اور سیگا رکھتا ہوں، آمین. مجھے بتائیں آپ کو اس میں ڈفرنس کس چیز کا نظر آیا؟ حرکت کہاں حرکت میں فضا کی حرکت. اچھا آپ کے لیے آسان کیا پڑھنا ہے، آمنو کہ آمنو؟ آمنو. آمینو. آپ کو پتا ہے دونوں کا معنوی فرق کیا ہے؟ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے سر؟ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. اس کا مطلب ہے وہ ایمان لائے یا وہ امن میں آئے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آمن ہے نا اس کا مادہ جو ہے نا وہ ہے حمزہ میم اور نون، اور اس کے بنیادی معنی جو ہے نا امن میں آنا ہے. اس کا بنیادی معنی کیا سر؟ امن میں آنا ہے. امن میں آنا. اس کو جب ایمان میں لانے کی بات کریں گے نا تو اس کو ایک پریپوزیشن چاہیے ہوتی ہے با کی، حرف جارہ با کی پریپوزیشن چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو اس کے بعد آپ کو ملے گی.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کبھی بھی ایمان والے کے حوالے سے جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ آپ کو با کی پریپوزیشن ملے گی. آمنو باللہ، اب اس کا مطلب ہوگا ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا سر؟ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آمنو یہ صیغہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا. آمنو یہ صیغہ ہے فعل امر جمع مذکر حاضر کا. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تم ایمان لاؤ. آمنو وہ ایمان لائے جو ایمان لائے. یا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. آمینو یا الذین آمنو اے لوگوں ایمان لاؤ. مجھے بتائیں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ جی. اور آسان آپ کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے سر. آمین. اور آپ کے لیے آسان قرآن مجید میں آمینو کا صیغہ تو بہت کم استعمال ہوا ہے، لیکن آمنو کا صیغہ تو 99 دفعہ تو ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے سر. یا الذین آمنو سے 99 دفعہ آیت آئی ہیں. جی. اور آپ اس کو بھی پڑھ رہے ہیں یا الذین آمنو یا الذین آمنو. اسی طرح سے آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی طرح سے گرامر کو صرف گرامر کے طور پہ لے لیں نا، آپ کی تجوید اچھی ہو جائے گی. کیسے؟ آپ دیکھیں مثنیٰ کا جو صیغہ ہوتا ہے ماضی کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک الف لگی ہوئی ہوتی ہے. اس الف کو ایک کھینچنا ہوتا ہے نا؟ وہ جو الف لگی ہوئی ہے اس کو کھینچنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے کھینچنا ہے. یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اسی طرح سے جو ماضی کا جو جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں جو نون کے ساتھ الف ہے اس کو ایک الف کھینچنا ہے آپ نے. آپ جب کہتے ہیں انا انزلنا، اس کا مطلب ہے بلا شبہ یقینا ہم نے نازل کیا. اگر آپ اس کو کھینچیں گے نہیں تو کیا بن جائے گا؟ انا انزلنا یقیناً ان عورتوں نے نازل کیا. مجھے بتائیں مانوی فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو بتائیں مجھے کہ ہم صبح شام پڑھیں لیکن ہم پڑھ ہی غلط رہے ہوں تو ہماری قبولیت کیسے ہوگی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے. بات سمجھ رہے سر؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا فرق پڑے گا اور یہ بڑا مزیدار چیز ہے خاص طور پہ. اور قرآن مجید میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معطل والا پارٹ ہے، اور معطل میں بھی خاص طور پہ یہ والا جو پارٹ ہے، یہ جو پارٹ ہے آپ کا اجوف اور ناقص، یہ اس کا تو بہت استعمال ہے سر. اس کا تو بہت استعمال. ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی گفتگو ابھی ہم کریں گے آگے بھی، جب تک ہم یہ کر رہے ہوں گے، یہ تمام گفتگو ہوں گی ہماری صلاحی مجرد کے ابواب کے حوالے سے. یعنی ایسا فعل جس کے پہلا صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے میں صرف 3 حرف ہوتے ہیں. صرف 3 حرف ملیں گے. آپ یاد رکھیے گا، صرف 3 حرف ملیں گے. ہم ساری گفتگو اس پہ کریں گے. جب ہم مزید فی میں جائیں گے، یعنی جو مزید جو 8 ابواب ہیں، اس میں مادہ تو بیسکلی 3 حرف پہ ہی رہے گا، لیکن کچھ ایڈیشنل الفاظ، کچھ ایڈیشنل لفظ باب کے اس میں ایڈ ہوا کرے گی. اس سے بھی بڑی مانوی تبدیلی آتی ہے. کہیں اس کے اندر تصور، بہت چیزیں آئیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. اللہ صاحب تو بس کوشش کیجیے. جی سر، میں ایسا کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو بہت اچھی طرح اس کی گرامر کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس کے پڑھنے کا بھی مزہ آئے، سمجھنے کا بھی اس کو بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں. میں آپ کو ایک بات آنیسٹلی بتاؤں میرے ساتھ، دیکھیں آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ میری گرامر ختم ہوگی تو میں اس کے بعد ایک دن بیٹھوں گا اور جب میں الف لام سے ناس تک پڑھوں گا تو میں ایسے پڑھوں گا جیسے اردو کا اخبار. یہ ہو نہیں سکے گا، یعنی ممکن نہیں ہے ابھی. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ آج سے شروع کریں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اور آپ اس کے الفاظوں کو سمجھنا شروع کریں، اور پھر آج نہیں تو آج سے 1 سال بعد، 6 مہینے بعد اگر آپ نے یہ کیا ہے تو 6 مہینے کے بعد میں آپ کو یہ کاغذ لا کے دیں، میں آپ کو لکھ کے سائن کر دیتا ہوں، دفن کر دیجیے. اگر آپ نے روز کی یہ پریکٹس کی، روز کی 10-10 15-15 منٹ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے نا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا نا، تو جو بھی آپ نے 15 منٹ وقت کیے نا
اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے وقت کے اندر اتنی وسعت دے گا کہ آپ کو ایک کام کرنا بڑا ضروری 4 گھنٹے کا، اللہ تعالیٰ ایسے آپ کی وسعت دے گا کہ آپ کو جو 4 گھنٹے والا کام ہے نا وہ آپ کا 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، اور وہ جو 2 گھنٹے جو بچ گئے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کتاب میں لگوا دے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، چیلنج ہے میرا آپ کو اوپنلی، اگر ایسا نہ ہو تو مجھ سے آپ کہیے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ میں نے اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہے اور میں نے اس سے تعلق رکھنا ہے۔ میں اسی لیے آپ سے کبھی نہیں کہتا، کیونکہ اگر میں کہوں نا کہ آپ نے 15 منٹ لگانی ہے اور آپ نے قرآن پورا سمجھ لینا تو یہ اس کا مطلب ہے میں ایک آپ کے سامنے ایک پاگل انسان بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو میں آپ سے کہتا ہوں نا 15 منٹ کی آپ ابتدا شروع کریں ریگولر بیسس پر، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں کتنی وسعت پیدا کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وقت نکالتا کیسے میرے لیے، اللہ تعالیٰ وقت کیسے نکالے گا۔ جو آپ کے دوسرے کام ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اتنے شارٹ پیریڈ میں فنش کرا دیا کرے گا کہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی سارا ٹائم اس کے لیے آئے گا۔ لیکن یہ ٹائم اسی کے لیے ہوگا جس دن آپ نے اس ٹائم میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آپ کے اس کام کے اندر وسعت ختم کر دے گا، اور پھر جو کام آپ کا پہلے 4 گھنٹے میں ہوتا تھا اور جو اس کتاب کی وجہ سے 2 گھنٹے میں ہونے لگ گیا تھا، اب وہی کام آپ کا 6 گھنٹے میں بھی مکمل ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو میرا تو جو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ لکھ لیں۔ اگر آپ نے کام شروع کیا تو آج سے 6-8 مہینے کے بعد، یہ میرا آپ کے ساتھ چیلنج ہے، ووکیبلری کا ضرور آپ کو پرابلم آ سکتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، آج تک آتا ہے، وہ ڈکشنری آپ فالو کریں۔ دیکھ کے آپ جب قرآن پڑھیں گے نا تو 80-85%, 90% آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں گے آیت اور آپ سمجھیں گے۔ ہاں سن کے ہو سکتا ہے، کیونکہ سننے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ابھی آپ سمجھ لیں کہ میں اور آپ آج بھی انگریزی فلم یا ڈرامہ دیکھوں تو مجھے 70% چیزیں سمجھ میں شاید نہیں آتی، لیکن اگر آپ مجھے کوئی انگریزی کا اخبار دے دیں گے، میگزین دے دیں گے، تو میں آپ کو 90%, 95% اس کی آپ کو ٹرانسلیشن کر دوں۔ لیکن وہی چیز میں سن کے اگر کروں، کیونکہ ہماری لسننگ اس لیول کی نہیں ہے، لیکن جو پارٹ آپ کو یاد ہوگا وہ آپ سنیں گے تو بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ کو میرے حساب سے اگر آپ نے اس کے ساتھ ریگولر کیا اور اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی آ جائے کہ سن کے آپ کو 30-35%, 40% سمجھ میں آ جائے اور دیکھ کے آپ کو 75-80% آ جائے، آپ سمجھیں آپ ایک بہت عظیم کامیابی کی طرف۔ یہ بہت سمپل ٹیسٹ ہے آپ کے لیے، خود شرط میں نے آپ کو اس کی بتا، کوئی نہیں سکھا سکتا، اللہ سکھائے گا۔ الرحمن علم القرآن، سکھایا گا کس نے؟ اسی نے سکھانا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، وہ شرائط میں نے آپ کو بتا دی، اس شرائط کو آپ فالو کریں۔ جو ہمارے پاس چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میری 200% کوشش ہوگی کہ میں سارے کا سارا آپ کو ٹرانسفر کر دوں، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی مجھے، کیونکہ جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا وہ یہی سیکھا، جتنا بانٹو اللہ اس میں وسعت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ مجھے ڈر ہی نہیں ہوتا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں نے اگر سب دکھا دیا تو میجر صاحب نے خود ہی اپنی دکان کھول لینی ہے۔ تو اچھی بات ہے، میجر صاحب جتنی دکانیں کھولیں گے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے کھاتے میں چلا ہی جائے گا انشاءاللہ، اور یہی ہماری نیت ہے اور یہی ہماری اجرت ہے۔ تو بس اپنا قرآن کے ساتھ اب جو ہے نا کانٹیکٹ کو اگر آپ نے شروع کر دیا آپ سب لوگوں نے، تو بس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے کامیابیاں قرآن مجید کو فالو کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ پھر جو مشکل آتی ہے وہ آتی ہے کہ وہ جو میں نے پڑھا، جو میں نے سیکھا، اس کو میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں، وہ پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے، اچھی امید رکھیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری ضرور مدد کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔ سر ریکارڈنگ ضرور بھیجائیں، دونوں، لاسٹ والی بھی یہ والی بھی۔ لاسٹ والی تو میں آپ کو بھیج چکا ہوں، آپ نے دیکھی نہیں ہے، یہ والی آ جائے گی انشاءاللہ۔ شکریہ سر، آپ سر تھوڑا جلدی پلیز بھیجا کریں، جب تک ہم لیکچر نہ سنیں ہم سے آگے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ایگزیکٹلی، نہ کریں طلعت جی، ایسا نہ آپ کریں۔ بہت لیٹ بھیجتے ہیں، نہیں حقیقت یہی ہے۔ پہنچی ہے اور آپ کا لیکچر آ گیا۔ چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ بے فکر ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔